علم اور حکمت و نصیحت انسانیت کی زندگی کا وہ قیمتی سرمایہ ہے جس سے کوئی فرد مستفید ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بالخصوص اہل اسلام میں تو علم و حکمت کی تعلیم پر دنیاوی سرفرازی اور آخرت میں بلند درجات کی بشارت دی گئی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان خواہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، علم و حکمت اور نصیحت کی مرہون منت ہے۔ ایک مسلمان علمی اعتبار سے جس مرتبے بھی پہنچ جائے وہ کسی بھی معاملے میں نصیحت اور حکمت کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اسراف کی زندگی کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب بھی دو مسلمان باہم ملاقات کرتے وقت رخصت ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو ایسی جامع نصیحت سے نوازتے ہیں جو ان کی زندگی کے ہر نشیب و فراز میں کام آتی ہیں۔ باہمی نصیحت کا یہ متواتر سلسلہ عہد نبوت سے تاحال جاری ہے کہ بڑے اپنے چھوٹوں کو گراں قدر علم و حکمت اور نصیحت سے نوازتے چلے آ رہے ہیں۔ ایک ایسی ہی سبق آموز نصیحت جو ایک بزرگ نے نوجوان کو دی۔ ایک نوجوان نے بزرگ کو اپنی عمر بتائی اور ان کی پوچھی تو معلوم ہوا 95 برس کے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال 105 برس کی عمر میں ہوا تھا۔ نوجوان نے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا کہ اچھی صحت کا راز تو بتائیں۔ کہنے لگے بس بیمار نہ پڑو۔ نوجوان نے کہا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے بس کی بات ہے۔ نوجوان نے کہا آپ بتائیں میں ضرور عمل کروں گا۔ قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگے منہ میں کبھی کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا، چاہے پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ۔ نوجوان خاموش سا ہو گیا، پھر کہنے لگے اللہ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی، ہر چیز میں ایک حکمت ہے اور اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کوئی بھی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ پیو اور دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرتے رہو، اور جب تم ختم کر لو تو بھی ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ نوجوان کی آنکھیں تر ہو چکی تھیں اور اس کو کافی دیر بھی ہو رہی تھی۔ سلام کر کے اٹھنے لگا تو بزرگ نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے کھانے کے حوالے سے آخری بات بھی سنتے جاؤ۔ نوجوان جی کہہ کر پھر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہو تو کبھی بھول کر بھی پہل نہ کرنا، چاہے کتنی ہی بھوک لگی ہو۔ پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو اور جب تک وہ لقمہ لے کر اپنے منہ میں نہ رکھ لے تم شروع نہ کیا کرو۔ نوجوان کی ہمت نہیں پڑی کہ اس کا فائدہ پوچھے، لیکن وہ خود ہی کہنے لگے یہ تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ بھی راضی ہو گیا کہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال کیا۔ یاد رکھو غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ نوجوان حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا اور تیزی سے اٹھ کر جانے کے لیے مڑا اور سوچنے لگا کہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اور ہماری اولادیں کتنی محروم ہیں۔